نحمد ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، میرے ہاتھ میں اس وقت دو تصاویر ہیں۔ ایک تصویر اس نقشے کی ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے، جو کل اسرائیل کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر جاری کیا گیا ہے، اور دوسرے ہاتھ کے اندر جس شخص نے یہ جاری کیا ہے، جو ان کا خاص ایک نمائندہ ہے اس معاملے کے اندر، جو ان کا اسپوکس پرسن ہے، اس نے ایک ہاتھ میں وہ ایک تصویر جس میں 3 جگہ بلیک آپ کو نظر آئے گا، اور یہ بلیک وہ ہیں کہ جس میں ایران، ترکی اور سیریا، جس کو اپنا دشمن کہا ہے، کرس کہا ہے، اور بلیسنگ کے بارے میں اس نے یہ پورا علاقہ جو ہے یہ اس کو دکھایا ہے یہ سعودی عربیہ کا۔ یہ گریٹر اسرائیل کا وہ سلوگن ہے، وہ نام ہے جس کو ہیبریو زبان میں کہتے ہیں ایرس یزرائیل ہیشلما۔ یہ کیوں ہوا ہے اور اتنا اچانک ایک طوفان کیسے کھڑا کر دیا گیا کہ اچانک بتایا گیا کہ گریٹر اسرائیل جو ہے اس کا نقشہ یہ ہے۔ گریٹر اسرائیل کے اندر وہ تمام علاقے شامل ہیں جن میں لبنان بھی ہے، جن میں شام بھی ہے، جس میں مصر کا کچھ علاقہ ہے، اور جس کے اندر باقاعدہ کویت اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عرب ویب سائٹ نے بھی اس نقشے کو اس حساب سے دکھایا ہے کہ جس میں کون کون سا علاقہ ہے، اور وہ اس میں انہوں نے یہ جو انہوں نے ہبریو جو اس زبان کے اندر سامرا اور یہ سارا کا سارا علاقہ ہے بتایا ہے۔ کویت بھی شامل ہے اور بحرین بھی شامل ہے، اور مدینہ تو منورہ کا اوپر کا حصہ بھی شامل ہے جس میں خیبر یہ سارا علاقہ ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کیوں ہے؟ آج سے 1.5 سال پہلے جب غزہ کی جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت بہت سارے لوگ کہتے تھے 15 دن بعد ختم ہو جائے گی، 16 دن بعد ختم ہو جائے گی، 2 مہینے بعد ختم ہو جائے گی، اور میں بار بار اپنی ویڈیو میں کہتا تھا کہ ہم اینڈ ٹائم کے اندر بڑھ رہے ہیں، اور اب یہ جنگ جو ہے یہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچے گی، اور وہ نتیجہ وہی ہے جو آخر زمان کی ملامت الکبریٰ کا نتیجہ ہے۔ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ چیز اور مزید واضح ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ خاص طور پہ یہ جو نقشہ جاری کیا گیا ہے وہ اس لیے جاری کیا گیا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ جب سے امریکہ کے اندر صدارتی الیکشن ہونے شروع ہوئے ہیں، ٹرمپ وہ پہلا صدر ہے جو اس وقت آیا ہے جس کو یہودیوں نے ووٹ نہیں دیے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ only 22% of the Jews voted for the Trump while the rest did not، جبکہ مسلمانوں کی ایک اکثریت نے اس کو ووٹ دیے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے بارے میں تازہ ترین جو کتاب شائع ہوئی ہے جنوری 2024 کے اندر جو کتاب شائع ہوئی ہے، وہ ٹرمپ کو انہوں نے اینٹی کرائسٹ کہا ہے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ اب اسرائیل جو ہے وہ بنیادی طور پر ہمارے مسیح کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہاں سے ایک عالمی حکومت بنے گی، جبکہ ہمارے مسیح کے مقابلے میں جو ایک بہت بڑی قوت بنے گی، جو نیو ورلڈ آرڈر بنے گا، جو کہ ہمارے مسیح کے خلاف جنگ کرنے والا، جس کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، جس کو ہم مسلمان دجال کہتے ہیں، وہ امریکہ ہوگا، اور امریکہ کی تباہی جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں ہی ہونی ہے، کیونکہ ہمارے مسیح نے جب عالمی حکومت قائم کرنی ہے تو اس ٹرمپ کی جو حکومت ہوگی اس کو وہ مکمل طور پر، یا امریکہ میں جو بھی صدر ہوگا اس کو مکمل طور پر ختم کریں گے۔ یہ اس وقت تیسرا بڑا تحفہ ہے جو کہ ٹرمپ کو دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیپ اسٹیٹ کی طرف سے۔ پہلا تحفہ اس کو دیا گیا تھا اور وہ تھا کہ اس علاقے کے اندر سیریا میں ٹرمپ اور پیوٹن کے ساتھ ایک قسم کی سمجھتا تھا ٹرمپ کے میرے آنے کے بعد سیریا میں جو انطاکیہ کی پوسٹ ہے وہ روس کے پاس رہے گی اور ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور یہاں پر ایک پیس کی صورتحال ملے گی، اور ٹرمپ کہتا بھی ہے، آج بھی کہتا ہے کہ ہم اس جنگ کو کہیں نہ کہیں جگہ پہ روکیں گے۔ دوسرا یہ تھا، وہ تحفہ جو ہے وہ یہ تھا کہ یہاں پاکستان کے علاقے کے اندر ٹی ٹی پی اور ان لوگوں کا مسئلہ، اور تاکہ افغانستان کی ہماری جنگ جو چلتی رہے۔ اور تیسرا جو ہے تحفہ یہ اب انہوں نے غزہ کہ غزہ کی جنگ ہم ختم نہیں کریں گے، یہ ٹرمپ صاحب اپنے دماغ سے بھول جائیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کے مقابلے میں تمام تر اردن، شام، بحرین اور ان ساری گورنمنٹس، سعودی عربیہ نے بھی کہا ہے کہ ٹرمپ اس کو دیکھے یہ اسرائیل کیا کر رہا ہے۔
یعنی آپ خود سوچیں کہ اس وقت تو جو بائیڈن سے کسی قسم کی بات نہیں مان، تمام گورنمنٹس نے اس نقشے کے خلاف جو ہے وہ اپنا جسے کہتے ہیں غصے کا اظہار کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے اس کو دیکھے کہ اسرائیل اپنے ایکسپینسلس صورتحال کے اندر جا رہا ہے، اور ہم جو ابراہیم اکارڈ کیے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم سمجھتے تھے کہ ابراہیم اکارڈ کے اندر یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے، ابراہیم اکارڈ کہتے ہیں 3 بڑے مذاہب جو ہیں حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، تو تینوں کو مل بیٹھ کے رہنا چاہیے، جبکہ اسرائیل اب اس کو نہیں مان رہا۔ تھوڑی سی اس کی تاریخی صورتحال بتاؤں، اور تھوڑی سی اس وقت جو یہ معاملات شروع ہوئے ہیں اس کو آپ مذہبی تاریخ، میں کسی اور تاریخ کی بات نہیں کرتا، کیونکہ پاک دنیا بھر میں جس طرح کی تاریخیں لکھی جاتی رہی ہیں اور جو اس کے اندر بادشاہوں نے لکھوایا ہے، میں ان مذہبی کتابوں کی جن میں ہو سکتا ہے تھوڑی بہت کمی بیشی کی جاتی رہی ہے، اور کی بھی جاتی رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ تورات میں، زبور میں اور انجیل میں کی جاتی رہی ہے، لیکن قرآن پاک کی پیش گوئیوں اور اس کے ساتھ ملا کے اس کو دیکھیے گا کہ یہ اب اس مقام پہ یہ جنگ آ چکی ہے، اور اس کے اندر اب سب کچھ آ جائے گا، پاکستان سمیت یہ پورا علاقہ جو ہے وہ اس کے اندر آنے والا ہے۔ یہودی اس وقت پہلی دفعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بالکل آغاز میں جو بالکل تیسری یا چوتھی آیت ہے اس کے اندر انہوں نے اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے بتا دیا تھا کہ تم 2 دفعہ علواً کبیرہ، یعنی 2 دفعہ تم بہت زیادہ قسم کی جسے کہتے ہیں وہ کرو گے، نافرمانیاں کرو گے، تو پہلی دفعہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ ہم نے تم اپنے بندے بھیجے اور وہ تمہیں گھسیٹتے ہوئے وہ لے گئے وہاں پر بابل و نینوا میں۔ بابل اور نینوا میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر بڑے آرام سے دجلہ و فرات کی بڑی زبردست سرخیز زمینیں آباد کر رہے تھے، اور لیکن اس آبادی کے دوران بھی یہ سمجھتے تھے کہ اب یہیں پر ہیں، اور ان کے واپس جانے کی کوئی خواہش ان کے دل میں بالکل نہیں تھی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سے اور قرآن پاک کے ان سارے معاملات سے ہم جو نتیجہ نکالتے ہیں، وہاں سے ایک تاریخی واقعہ جو ہے وہ اس کا پتہ ملتا ہے۔ قرآن میں بھی اس پیغمبر کا ذکر ہے، حضرت یسع پیغمبر جو ہیں، حضرت یسع پیغمبر وہاں آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس 2 خوشخبریاں لے کے آیا ہوں۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ اب تم واپس یروشلم چلے جاؤ گے، اور تمہاری غلامی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور تم جا کے وہاں یروشلم کو جا کے آباد کرو گے۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا مسیحا آئے گا کہ جو عالمی حکومت قائم کرے گا حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت پر۔ اب چونکہ یہ لوگ بہت، اور اس کے اوپر میں یہ ذکر کی جو آپ کو میں اس پہ بتاؤں وہ جو پڑھ کے کہ اے صہیون کی بیٹی خوشی سے چلاؤ، اے یروشلم کی بیٹی مسرت سے چیخو، تم دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، خچر یا گدھی کے بچے پر۔ میں یوفرم سے گاڑی کو اور یروشلم سے گھوڑے کو علیحدہ کر دوں گا، جنگ کے پر توڑ دیے جائیں گے، اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین تک ہوگی۔ اسی طرح دوسری ایزاخیل کی جو اس طرح اسرائیل کی ساری قوموں کو ساری دنیا سے جمع کروں گا، چاہے وہ جہاں کہیں بھی چاہے وہ بسے ہوں، اور انہیں ان کی سرزمین میں جمع کروں گا۔ میں انہیں اس سرزمین میں ایک ہی قوم کی شکل دے دوں گا، اسرائیل کی پہاڑی پر جہاں ایک ہی بادشاہ ان پر حکومت کرے گا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ جب پہلی دفعہ ہم نے تم پر بندے بھیجے تو ہم نے تم کو جسے کہتے ہیں کہ قطعناہم فی الارض امما، دنیا کے اندر تقسیم کر دیا، اور پھر ایک وقت آئے گا جب وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفًا، میں تمہیں واپس کھینچ کے لے آؤں گا۔ تو یہ دونوں الہامی کتابیں جو ہیں، تورات اور زبور، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآن ہے، اس مسئلے متفق ہے کہ وہ لوگ آخر میں یہاں آئیں گے۔ تو جب حضرت یسع پیغمبر نے وہاں ان کے پاس کہا کہ ایسا ہوگا، تو یہ چونکہ وہاں پر قرآن جو جن کا نام اللہ کہتا ہے کہ یہ جو پیر اور مولوی تھے، احبار و رہبان جو تھے، یہ دونوں جو تھے یہ ان کے مخالف ہو گئے، اور انہوں نے حضرت یسع کو آری سے ذبح کر دیا، اور کہا بس یہ پیش گوئی یہیں پر رہ گئی۔ یہ ایسے پتہ نہیں کون آدمی تھا، اس کے دماغ میں کیا سوار ہو گیا تھا، نعوذ باللہ، ان کو انہوں نے مکمل طور پر سمجھا کہ یہ ایک پاگل آدمی تھا جو ہمارے درمیان آیا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ایران نے بابل و نینوا کی اس بہت بڑی سلطنت کو، بیبلونیا، نمرودوں کی اس سلطنت کو، ان کو تباہ و برباد کیا، اور اس وہاں پر انہوں نے ایران کے جو سائرس اعظم تھا اس نے حکومت قائم کی، اور یہودیوں کو کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو، کان سے پکڑا اور یروشلم میں جا کے ان کو آباد کر دیا۔
اب یہ سارے جو لوگ تھے، جو پروت تھے، جو ان کے لوگ تھے، جو کہ اللہ کہتا ہے کہ تشترو بآیات ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو چھوٹی چھوٹی قیمتوں پہ بیچا کرتے تھے، خود کتاب لکھتے تھے، کہتے اللہ کی طرف سے ہے، اپنا مذہب بنائے رکھا ہوا تھا۔ وہ جو لوگ تھے وہ ان کی پہلی بات ہے کہ ان کو بڑی حیرانی ہوئی کہ ہماری جو جو اتنا بڑا جو ہم نے بندے کو مار دیا، شہید کر دیا، اس بندے کی ایک پیشگوئی جو ہے وہ غلط صحیح ثابت ہو گئی۔ اب اللہ نے ان لوگوں کے مقابلے میں ایک ایسے پیغمبر کو اتنی بڑی بڑی نشانیاں دے کے بھیجا کہ جن نشانیاں کسی پیغمبر کے پاس نہیں تھی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، اس کے مقابلے پہ جو لوگ کھڑے تھے وہ علماء اور وہ جو پیر، وہ راہب جو تھے، وہ ان کے مقابلے پہ تھے، اور ان کی بڑی بات مانی جاتی تھی، لوگ ان کو مذہبی پیشوا سمجھتے تھے۔ آپ نے سیدنا عیسیٰ کو 3-4 ایسی نشانیاں دے کے بھیجیں جو کسی کے پاس نہیں تھی۔ آپ نے ان کو بن باپ کے پیدا کیا اور پالنے کے اندر وہ بولے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ نے ان کو ایسی طاقت دی کہ آنکھیں ہاتھ پھیرتے تھے، اور مادرزاد نبینہ جو تھا وہ دیکھنے لگتا تھا۔ کوڑ اس وقت بہت بڑا مرض تھا، آپ ہاتھ پھیرتے تھے کوڑی ٹھیک ہو جاتا تھا، آپ قبر پہ جا کے کہتے تھے کمبے زندہ، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اب انہوں نے سازش کی، اور سازش کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر یہ بندہ جو ہے یہ آ گیا تو یہ واقعی وہ بات ثابت ہو جائے گی۔ تو انہوں نے پھر اس وقت جو رومن ریپرزینٹیٹیو تھا اس کے پاس کہا کہ یہ ہمارے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرتا ہے، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ صلیب پہ چڑھا دیا جائے۔ رومن جو اس وقت ریپرزینٹیٹیو تھا، جو وہاں گورنر تھا، اس نے ان کو ایک آفر کی کہ دیکھو تمہارا ایک بہت بڑا مجرم میرے پاس ہے، میں اس مجرم کو رہا کر دیتا ہوں اور حضرت عیسیٰ کو تم پھانسی چلوا دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجرم کو رہا کر۔ جب حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا جا رہا تھا تو ان کو باقاعدہ خاص طور پہ، جسے کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت عیسیٰ کے یہاں پر نا ایک نشان سا جس میں خون بہہ رہا ہے پیٹ پہ، تو اس میں ایک الفاظ دکھائے گئے، ایلی ایلی لما شبقتنی، کہا انہوں نے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو یہ الفاظ کہلوائے گئے تاکہ اس کا پیغمبر نہ ثابت، اور انہوں نے ایک صاحب نے ساتھ یہودیوں کا بہت بڑا نمائندہ، اس نے ایک زبردست قسم کا لے کے جو خنجر تھا وہ کھونپا اور کہا کہ پیغمبر بنو، بزدل کیوں بن رہے ہو۔ لیکن حضرت عیسیٰ کی اس صلیب پہ جو ہے وہ موت ہو گئی، جس کو قرآن پاک نے 500 سال میں، کم از کم 550 سال تک یہودی اور عیسائی دونوں اس بات پہ ایمان رکھتے رہے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ صلیب پہ موت ہو گئی ان کی، لیکن قرآن نے آ کے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، تو موت نہیں ہوئی، اب ہم اس کو واپس لائیں گے۔ وہ جو قرآن کی مشہور آیت ہے جو میرے سامنے اس وقت پڑھی ہے کہ آپ نے فرمایا دیکھو وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ، اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن ہم ان پر گواہ ہوں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کی موت واقع نہیں ہوئی، تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے۔ اب یہودیوں کے اوپر جو عذاب تھا وہ نازل ہوا 70 عیسوی میں، ٹائٹس جنرل نے ان کو پھینکا اور باہر آ گیا۔ اب یہ واپس دوبارہ ان کو جو وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، دنیا جہاں میں پھیلا، اب یہ واپس آ گئے ہیں۔ اب یہ واپس کس بات پہ آئے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسیح آئے گا۔ وہ حضرت عیسیٰ کو مسیحا نہیں مانتا۔ یہ میرے پیچھے جو تصویر لگی ہے دمشق کی اس مسجد کی تصویر ہے کہ جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آخر میں اتریں گے، اور ان کا جو مسیحا ہوگا، جو اصل میں رسول اکرم فرمایا مسیح الدجال، دجال کا نفس علیحدہ نہیں، رسول اکرم فرمایا مسیح الدجال، وہ مسیح کہلائے گا اپنے آپ کو، کہے گا میں مسیح ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، اور مجھے اور دجال کا تو ان کا دجال ہے جس کو قتل کرنے کے لیے وہ آئیں گے۔ اس کہانی کی طرف میں نہیں آنا چاہتا، وہ لمبی کہانی ہو جائے گی، لیکن اس وقت یہ غزہ کی جنگ میں یہ سارے کا سارا ایفرٹ یہی ہے کہ یہ دریائے فرات اور دریائے نیل کا جو علاقہ ہے اس کو قبضہ کر لیا جائے، اور یہ حدیث کے مطابق یہ ہونا ہے، اور یہ اس لیے ہونا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی جو عذاب کی وعید دی ہے وہ عرب کو دی ہے، وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ، عرب کی تباہی، من شر قد اقترب، ایک ایسا فتنہ جو اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور دوسری وہ حدیث کہ عرب تباہ ہو جائیں گے لیکن ان سے پہلے فارس تباہ ہوگا۔ یعنی اب یہ جنگ ٹرمپ آئے یا نہ آئے، یہ جنگ آگے بڑھنی ہے۔ انہوں نے یہ جو خاص طور پہ اس کے بارے میں کہا ہے
کہ یہ اصل میں ورلڈ آرڈر جو ہے اس کا جو ہے امریکہ کا، اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ بنیادی طور پر زائنزم کی 1896 کی جو پروٹوکول سے اس کی پالیسی یہ تھی کہ ہم پہلے برطانیہ کو اپنے ساتھ ملائیں گے، اور برطانیہ کے ذریعے ہم وہاں پر بالفور ڈیکلریشن آیا، آ کے ہم نے اس کو وہاں پر آباد ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جب آباد ہو جائیں گے تو پھر ہم برطانیہ کو چھوڑ دیں گے اور پھر امریکہ کے ساتھ ملائیں گے، اور امریکہ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے گا۔ انہوں نے امریکہ نے ان کی گورنمنٹ 1948 کے اندر بنائی، اور پھر اس کے ذریعے انہوں نے پورے کے پورے علاقے کے اندر اپنی ہیجمنی قائم کی، اور امریکہ ان کی پشت پناہی کر۔ قرآن بھی کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، تمہارے پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی، لیکن کب تم بہتر ہوگے؟ حبلا من اللہ وحبلا من اللہ، یا تو تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی یا تمہیں انسانوں کی مدد حاصل ہوگی، تو انسانوں کی مدد امریکہ کے حاصل۔ اب اس وقت اسرائیل یہ سمجھتا یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوت حاصل کر لی ہے، اب ہمارا مسایہ آنے والا ہے۔ اسرائیل اس وقت دنیا کے 88% ڈرون بنا رہا ہے، دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ جو ہے اسرائیل میں جو ہے وہ اس وقت بیچ رہا ہے، سب سے بڑا ایکسپورٹر جو ہے اسرائیل ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسرائیل نے وہ تمام تر بینکنگ ٹرانزیکشن پہ، تمام بینکنگ چیزوں پہ اس کا کنٹرول ہے۔ اب وال اسٹریٹ پہ تالا لگنا ہے اور صرف لیپ ٹاپ کھولنے ہیں یروشلم میں، اور آپ نے اس کا سمجھو کہ سارے کا سارا بینکنگ ٹرانزیکشن وہاں کنورٹ ہو جائے گی۔ اور جس طرح 1992 کے اندر انہوں نے سوویت یونین کو ختم کیا، کہ کھیت میں لوگ کام کر رہے ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اچانک کیا ہو گیا کہ ایئر ہوسٹس جو ہیں اپنا جسم بیچتی پھر رہی ہیں ڈب روٹی کے اوپر اور چھوٹے چھوٹے پیسوں کے اوپر، تباہ پر بات کر کے پوری اکانومی۔ یہی وہ کیفیت جو ہے وہ اس وقت کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ۔ اب ٹرمپ کس حد تک رسک کرے گا، ٹرمپ کیا اینٹی کرائسٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگلے 8-10 دن اس پورے کے پورے تنازع کے بہت زیادہ اہم ہیں۔ عربوں کو ایک دفعہ دوبارہ سے یہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم تو امریکہ کے ساتھ مل کے ہم نے بحرین نے، یو اے ای نے، مصر نے، لیبنان نے، اردن نے، ان سارے لوگوں نے، مراکش نے، سوڈان، انہوں نے ساروں نے مل کے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، اور ہم تو ساتھ اکٹھے بھائی بہنوں کی طرح رہنا چاہتے تھے۔ یہ اب کیا ہو گیا؟ یہ ہے وہ تحفہ جو امریکن ڈیپ اسٹیٹ نے ٹرمپ کو دیا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ یہ آگے چیزیں اتنی زبردست طریقے سے کھلنے والی ہیں کہ آگے مجھے لگتا ہے، میرا اندازہ ہے، اور میرا اندازہ اپنا نہیں ہے، قرآن اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بتائی گئی پیشگوئیوں کے مطابق ہے کہ اب شاید یہ جنگ مسلمانوں کے گھروں تک آ پہنچیں گے۔ فرمایا کہ وہ فتنہ جو کہ ہر گھر میں ہوگا، اور جو لوگوں کو اپنی لپیٹ میں دے گا، جسے احلاس کا فتنہ کہتے ہیں، اور بہت خوفناک زمانہ ہے جس میں پاکستان کی قوم کو اگر اس دفعہ ایک بحیثیت قوم اکٹھے ہونے کا موقع نہ مل سکا تو یاد رکھیں ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔